نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین تشتی قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان کتب عالم می زنم ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیجیے گا اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں، ہماری جماعت کے ہمارے سینئر کہتے ہیں، شبیہ مصطفیٰ تم ہو شباہت ہو تو ایسی۔ اے کیا بات ہے، بہت اچھے۔ شبیہ مصطفیٰ تم ہو شباہت ہو تو ایسی ہو، اور تم ہی کون ہے کربلا والے، تم ہی سردار جنت ہو سیادت ہو تو ایسی۔ اے کیا بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تم ہی سردار جنت ہو سیادت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا نانا علی شیر خدا بابا۔ آہا سبحان اللہ۔ حبیب کبریا نانا علی شیر خدا بابا، ہے ماں خاتون جنت کی، ہے ماں خاتون جنت کی قرابت ہو تو ایسی۔ اے کیا بات ہے، بہت خاتون جنت کی، ہے ماں خاتون جنت کی قرابت ہو تو ایسی ہو، قرابت ہو تو ایسی ہو۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ فقیروں اور یتیموں کو کھلایا خود رہا بھوکا، فقیروں اور یتیموں کو کھلایا خود رہا بھوکا، گھرانہ زہرا کا واللہ سخاوت ہو تو ایسی۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سخاوت ہو تو ایسی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، احسان شہید اعظم، محبت اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ تلاوت نیزے پر بھی کی شہیدی کے نواسے نے، تلاوت نیزے پر بھی کی شہیدی کے نواسے نے، نواسا ہو تو ایسا ہو کرامت ہو تو ایسی۔ آہے کیا بات ہے، ایسا ہو تو ایسا ہو کرامت ہو تو ایسی ہو۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی تم ہو شہید اعظم عالم، حسین ابن علی تم ہو شہید اعظم عالم، قسم سے دل یہ کہتا ہے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ کیا بات ہے، دل یہ کہتا ہے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ مقطع میں شاعر نے کہا ہے، غلامی ہے شہیدی کی شفاعت کا سبب سیفی، غلامی ہے شہیدی کی شفاعت کا سبب سیفی، غلامی ہو تو ایسی ہو شفاعت ہو تو ایسی، غلامی ہو تو ایسی ہو شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں۔ کربلا کے میدان میں لے کر چلتا ہوں بس سیدھا، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہہ دیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں، کربلا کے بعد میں کیسے زندہ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، ایک مرتبہ امام حسین کو روتا ہوا آپ نے دیکھا، پیارے آقا نے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رلایا مت کرو، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا اور کربلا کا میدان دیکھنا، کس طریقے سے کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کیے گئے امام حسین پر۔ جب نبی کو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تب تکلیف ہوتی تھی، تو امام حسین کو شہید کیا گیا ہوگا تو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا۔ آئیے کربلا کے میدان میں جب جنگ شروع ہوتی ہے، ابتدا ہو جاتی ہے جنگ کی، ایک باری باری جو ہے باری باری سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام حسین کی باری آتی ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، جنگ لڑتے رہے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کے جسم میں
انور آپ کے جسم پر جو ہے زخم آ جاتے ہیں، تیر آتے ہیں، تیر آئے، زخم لگے آپ کے جسم پر. ایک وقت وہ آیا آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ملعون نے ایک ایسا تیر زہر میں بجھا ہوا امام حسین کی طرف پھینکتا ہے، امام حسین کی طرف آتا ہے، آنے کے بعد امام حسین کی پیشانی میں آ کر لگتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی پیشانی میں آ کر لگا. ابھی امام حسین گھوڑے پر ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جب امام حسین گھوڑے پر تھے تو امام حسین اللہ کے قیام میں تھے. جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو رکوع میں تھے، اور جب گھوڑے سے نیچے پہنچ گئے زمین پہ آپ آ گئے تو اللہ کے سجدے میں تھے، سجدہ شکر ادا کر رہے تھے. اسی وقت میں جب یزیدی بھیڑیوں نے آپ کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد میں شمر آپ کے سامنے آتا ہے. شمر نے دیکھا امام حسین کو، امام حسین نے شمر کو دیکھا. یہ ملعون وہ تھا جس نے ابن زیاد کو بھڑکایا تھا، یہ جہنمی کتا وہ تھا کہ جس نے ابن زیاد کو بھڑکایا، جنگ کے لیے آمادہ کیا. اس کے بعد امام حسین نے جب شمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام حسین پکار اٹھتے ہیں، صدقہ وجہ صدقہ جدنا صدقہ جدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے شمر سن لے، میرے بابا جان نے، میرے نانا جان نے اب سے 50 سال پہلے کہا تھا، اور نانا جان تم نے سچ کہا تھا. میرے نانا جان نے کہا تھا کہ ایک جہنمی کتا، ایک چتکبرا کتا. اور یہ شمر جو تھا اس کے چہرے پر داغ تھے، دھبے تھے، چیچک کے داغ تھے. امام حسین نے جب شمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں شمر سن لے، میرے بابا جان نے، میرے نانا جان نے کہا تھا، اب سے 50 سال پہلے خواب دیکھا تھا. اور کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا، نبی نے کہا تھا کہ ایک چتکبرا کتا میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے، اپنا منہ ڈال رہا ہے. اے شمر سن لے، تو ہی وہ چتکبرا کتا ہے، تو ہی وہ کتا ہے، تو ہی وہ جہنمی کتا ہے جس نے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالا ہے، تو ہی وہ کتا ہے. میرے نانا جان نے سچ کہا تھا. اس کے بعد میں امام حسین کے چاروں طرف یزیدی بھیڑیے کھڑے ہیں، یزیدی بھیڑیے کھڑے ہیں. امام حسین کے سینے پر چڑھ کر ایک یزیدی بھیڑیا، خولی یا اس کا بھائی یا شمر، ان تینوں میں سے کوئی ایک نے سر کو جدا کیا. اللہ اکبر. امام حسین کو تنی مبارک کے، آپ کے تنے مبارک سے آپ کے سر مبارک کو جدا کیا. خولی نے یا خولی کے بھائی نے یا شمر نے، ان تینوں میں سے ایک نے جدا کیا. جدا کرنے کے بعد جیسے ہی حضرت زینب نے دیکھا میرے بھائی کے سر مبارک کو ان یزیدیوں نے سر مبارک کو تنے مبارک سے جدا کر دیا ہے، آپ خیمے سے دوڑتی ہوئی آتی ہے. آنے کے بعد وہی کربلا کے میدان میں آ جاتی ہے. آنے کے بعد اپنے بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھی. بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ ان یزیدیوں نے میرے بھائی کے سر کو جدا کر دیا. آپ نے درد بھری آواز میں خطاب دیا، اے ابن سعد سن لے، تو سعد ابی وقاص کا بیٹا ہے جو صحابی رسول ہے. تو یہ سب ہوتا ہوا دیکھتا رہا. تیرے سامنے نلے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، تو دیکھتا رہا. تیرے سامنے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، تو دیکھتا رہا. تیرے سامنے حضرت قاسم کو شہید کر دیا، تو دیکھتا رہا. اب تو نے، تیرا دل نہیں بھرا، اب تو نے میرے بھائی کا سر مبارک بھی تنے مبارک سے جدا کرا دیا. تو کیسا انسان ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا ستمگر ہے. جب حضرت زینب نے خطاب دیا تھا، حضرت زینب کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنا درد تھا کہ ان یزیدی بھیڑیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن یہ تو بھیڑیے والے آنسو تھے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، اس کے بعد میں پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. امام حسین کو شہید کیا. یہیں پر بس کر دینا چاہیے تھا، یہیں پر رک جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی ان کو دل کو تسلی کہاں ملی تھی، ابھی ان کے دل کو سکون کہاں ملا تھا، ابھی ان کو صبر کہاں آیا تھا. ابھی تو انہوں نے اور کچھ بھی کرنا تھا. تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، انہوں نے کیا کیا. امام حسین اور دوسروں کے دوسرے شہداء کے لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا. اور یہی تک نہیں، کسی نے امام حسین کی پگڑی کو لیا، کسی نے آپ کے کرتے کو اتارا، کسی نے آپ کے پاجامے کو اتارا، کسی نے آپ کی نالین مبارک لی، کسی نے آپ کی انگوٹھی لی، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا. امام حسین کو برہنہ کر دیا کربلا کے میدان میں. اس کے بعد یہیں پر ان کا دل نہیں بھرا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، انہوں نے 12 گھوڑے تیار کیے. 12 گھوڑے تیار کرنے کے بعد میں ان شہیدوں کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد
में उन 12 घोड़ों को जो है उन शहदा इकराम की जो है लाशों पर दौड़ाया गया, शहीदों की लाशों पर दौड़ाया गया। इतना जुल्म और सितम किया गया इमाम हुसैन पर। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन की एक एक हड्डी चकना चूर कर दी गई, एक एक हड्डी चूर चूर हो गई। ये इमाम हुसैन पर जुल्म किया गया। उसके बाद इनका दिल यहीं पर नहीं भरा, इनके दिल को तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने बीवियों के खेमे में आग लगाना शुरू कर दी। एक खेमे में आग लगाई, बीवियां निकल कर दूसरे खेमे में जाती है, दूसरे खेमे में आग लगती है, बीवियां निकल कर तीसरे खेमे में जाती है, उसमें आग लगाते हैं। इसी तरीके से बारी बारी आग लगाते जा रहे हैं। ये बीवियों की और रिवायत में तो यहां तक आता है कि इन जालिमों ने खवातीनों को भी नहीं छोड़ा, उनके सरों को बरहना कर दिया गया। नन्ही सकीना की बालियां खींच ली गई, खातूनों की बालियां खींच ली गई। ये इन्होंने जुल्म किया नबी के खानदान पर, ये जुल्म ज्यादती की गई नबी के घर वालों पर, ये जुल्म किया गया नबी के खानदान वालों पर। आप क्या समझते हैं कि करबला की जंग कोई मामूली जंग थी? करबला में जिन्होंने जान दी उनसे मालूम करो कितना खतरनाक मंजर था, कितना भयानक मंजर था। कहा जाता है कि करबला में जितना जुल्म और सितम किया गया है आज से पहले किसी सरजमीन पर नहीं किया गया, और कयामत तक न इतना जुल्म और सितम किसी जमीन पर किया जाएगा। ये वो करबला है, करबला, इसको करबो बला कहा जाता है। उसके बाद में इनके दिल को सुकून नहीं मिला, इनके दिल को चैन नहीं मिला। खोली ने इमाम हुसैन के सर को लिया और शहीदों के सर को लेते हैं यजीदी भेड़िए। उसके बाद में रवाना होते हैं कूफे की जानिब, कूफे की जानिब जाते हैं। हजरत ज़ैनब और दूसरी बच्चियां, दूसरी खातून करबला के मैदान में है। शाम गरीबा आती है, जिसको शाम गरीबा कहा जाता है। हल्के हल्के दिन ढल रहा है, रात छा रही है, और कैसी रात हो रही है, कैसा अंधेरा छा रहा है। रिवायत में आता है कि जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया पूरी दुनिया में 3 दिन तक अंधेरा छाता रहा, 3 दिन तक अंधेरा रहा था पूरी दुनिया के अंदर। और अल्लामा जलालुद्दीन सूती बयान करते हैं कि एक रिवायत में 7 दिन तक पूरी दुनिया में अंधेरा छाता रहा, पूरी दुनिया में अंधेरा रहा था। आसमान खून के आंसू रो रहा था, आसमान खून के आंसू रो रहा था। कैसे? बैतुल मक़दिस के बारे में बताया जाता है। बैतुल मक़दिस में जब पत्थरों को उठाया गया उनके नीचे से खून निकल रहा था। कूफे की औरतें कहती हैं जब हमने अपने बर्तनों को देखा, अपने मटकों को उघेड़ कर देखा तो उसमें पानी नहीं था बल्कि खून था। खून बरसा था, आसमान से खून बरसा था, आसमान ने खून बरसाया था। मेरे प्यारे याद रखो, अगर कोई इंसान गुस्से में होता है उसका चेहरा लाल ताल हो जाता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, लेकिन परवरदिगार आलम उस दिन कहर में था, उस दिन जलाल में था। वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो चेहरे से पाक है, लेकिन वो कहर में था, वो जलाल में था। हम गुस्से में आते हैं, हम अपने चेहरे से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने, उस मालिक हकीकी ने जब अपना कहर दिखाया तो आसमान से खून बरसाया, आसमान से खून बरसा। कूफे के बर्तनों में खून निकल रहा था, बैतुल मक़दिस के पत्थरों के नीचे खून निकल रहा था। ये परवरदिगार आलम ने अपना कहर दिखाया था। उसके बाद में क्या होता है मेरे प्यारे? उसके बाद में जब कूफी यजीदी भेड़िए इमाम हुसैन के सर मुबारक को कहा कूफे की सरजमीन पर लेके गए, कूफा लेकर गए। किसके दरबार में? इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये खोली सर मुबारक को लेकर पहुंचा। देखा दरबार का फाटक बंद है, दरबार का जो है दरवाजा बंद है। उसके बाद इसने सोचा चलो इसे सर को जो है अपने घर ले जाता हूँ, अपने घर लेकर जाता हूँ। ये ले गया अपने घर ले जाने के बाद में इसने अदब से नहीं बल्कि इमाम हुसैन के सर मुबारक को ऐसे ही डाल दिया, अपने घर के आंगन में डाल दिया। उसके बाद उसके ऊपर कोई बर्तन ढक देता है, अपनी बीवी के पास पहुंचता है। जाने के बाद कहता है बीबी सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, बहुत अच्छा तोहफा है, तुम पूरी जिंदगी खाओगी खत्म नहीं होगा। उसकी बीवी ने कहा क्या तोहफा लाए हो, जरा मुझे बताओ तो सही, ऐसा क्या तोहफा है कि पूरी जिंदगी खाऊं खत्म नहीं होगा। खोली ने कहा था ऐ बीबी सुनो, मैं तुम्हारे लिए नबी के नवासे का सर लाया हूँ, इमाम हुसैन का सर लाया हूँ। जब इसने इतना अपनी जबान से कहा था उसकी बीवी की चीख निकल गई, वो चीख पड़ी, पुकार उठती है ऐ शोहर सुनो, तुम कहते हो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। शोहर अपनी बीवी के लिए जेवरात लाते हैं,
हैं, अपनी बीवी के लिए झोला लाते हैं, अपनी बीवी के लिए अच्छी अच्छी नेमतें लाते हैं, और तू कहता है कि मैं तेरे लिए नवासे रसूल का सर लाया हूं, इमाम हुसैन का सर लाया हूं। कितना जालिम है तू, कितना जालिम है, कितना सितमगर है। नबी के नवासे का सर लाया है और मुझसे कहता है मैं तोहफा लाया हूं। कितना जालिम है। सुन ले, आज से तू मेरा शोहर था, लेकिन आज के बाद मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वजह यह है कि मैं अहले बैत से मोहब्बत रखती हूँ, नबी के घर वालों से प्यार करती हूँ, और तू अहले बैत का दुश्मन है, नबी के खानदान वालों का दुश्मन है। तूने उन्हीं को कत्ल कर दिया जिनके सदक़े में हमें खाना मिलता है, जिनके सदक़े में हमें रोजी मिलती है। इतना कहने के बाद ये सर मुबारक के पास आती है। आने के बाद ये देखती है, बर्तन हटाया, सर मुबारक को देखा, इमाम हुसैन को, सर पकड़कर बैठ गई, रो रही थी, ज़ारो कतार रोती रही। रात गुजरी, ज़ारो कतार रो रही है। रात का पहर है, एक पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजरा, जब तीसरा पहर आता है, रोते रोते इसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। दिल की दुनिया बदली है। उसके बाद में क्या होता है, इसकी जब दिल की दुनिया तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, अज़मत शहीद आज़म, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, आमद उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। तीसरा पहर जब आता है, जब इसके दिल की दुनिया बदली, दिल की आंखें खुली, तो क्या देखती है, बयान करती है, मैं देखती हूँ इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर रहमतों की बारिश हो रही है, बेशक, सुभान अल्लाह, की बरसात हो रही है। उसके बाद ये बयान करती है, कुछ ही वक्त गुजरा था, मैंने क्या देखा अपनी आंखों से, मैं क्या देखती हूँ कि रहमत के परिंदे, सफेद परिंदे इमाम हुसैन के सरे मुबारक की तरफ मंडरा रहे हैं, चारों तरफ मंडरा रहे हैं। इस बात से एक बात का और पता चलता है, जब नबी का तबर्रुक अगर किसी दुश्मन के घर में भी हो तो अल्लाह की रहमतें वहां भी नाजिल हो, वाह वाह, क्या बात है, बहुत कुछ नाजिल होने लगती है। उसके बाद में क्या होता है, जब सुबह होती है, इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद तश्त में रख के इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। इब्ने ज़ियाद अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके बाद जब देखा इमाम हुसैन के सर मुबारक को, इस मलऊन के हाथ में एक बड़ी सी छड़ी थी, इसके हाथ में बड़ी सी छड़ी थी, इसने इमाम हुसैन के लबी मुबारक पर छड़ी को मारना शुरू कर दिया। कभी आपके लबी मुबारक पर मारता, कभी आपके दांत मुबारक पर मारता। उसके बाद में एक सहाबी रसूल इसके दरबार में मौजूद थे, वो खड़े हुए ज़ईफ थे, खड़े होते हैं गुस्से में, खड़े होते हैं जलाल में, खड़े होते हैं, ऐ इब्ने ज़ियाद खबरदार खबरदार, तू इमाम हुसैन के लबे मुबारक पर छड़ी मारता है। ये वो लब है, सुन ले, जिन लबों को नबी ने बोसा दिया है, ये वो लब है जिनको नबी चूमा करते थे, नबी बोसा दिया करते थे। तू आज इनकी बेहुरमती कर रहा है, तू आज इनकी बेइज्जती कर रहा है। सुन ले, तेरा पिरा खड़क हो जाएगा, तू नीस्त नाबूद हो जाएगा, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद ये साहबी रसूल वहां से निकल पड़ते हैं। ये इब्ने ज़ियाद कहता है, अगर तुम ज़ईफ ना होते, बूढ़े ना होते, मैं तुम्हें कत्ल कर देता, तुम्हें अभी कत्ल कर देता। ये साहबी रसूल इसके दरबार से निकल आते हैं। उसके बाद में जो है इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के सरे मुबारक को और दूसरे लोगों के सरे मुबारक को जो है, और पूरे काफिले को जो है, इसी कूफा की सरजमीन पर, कूफा के शहर में टहलाया जाए, कूफा के शहर में जो एक गश्त लगाई जाए, इनको घुमाया जाए, सबको दिखाया जाए कि हम जीत गए। लेकिन याद रखो कैसे जिंदा है करबला वाले, कैसे जिंदा है करबला वाले। कुरान ने जो बताया कि अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए वो जिंदा है। उसके बाद जब इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर लगकर कूफे के शहर में, कूफे में घुमाया जा रहा था, इमाम हुसैन का सरे मुबारक है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन काफिले में है, इमाम हुसैन का सरे मुबारक है। रिवायत में आता है, जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कूफे की गलियों में घुमाया जा रहा था तो आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, और यहां तक आता है कि जो कारी कुरान कूफे में कुरान की तिलावत कर रहे थे, इमाम हुसैन उनकी तिलावत का जवाब भी दे। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
ذکر شہید اعظم. تلاوت کا جواب بھی دیا، قرآن کی تلاوت بھی کی. یہ امام حسین ہے، یہ کربلا والے ہیں جن کی زندہ ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، یہاں سے بس تھوڑی سی بات، اس کے بعد بات ختم. اس کے بعد میں جو ہے شام آتی ہے، وہی شام جس کو شام غریبہ میں نے کہا تھا، وہ شام تھی. کوفہ میں آنے سے پہلے وہ بات رہ گئی، وہ میں آپ کو بتا دوں. کیا بات؟ امام حسین یہ جو آپ سرخی دیکھتے نا، یہ 3 دن یا 7 دن تک رہی تھی آسمان میں سرخی. اس کے بعد میں کتنے دن تک رہی تھی آسمان میں؟ 6 مہینے تک آسمان سرخ رہا تھا، لال رہا تھا. 6 مہینے کے بعد دھیرے دھیرے یہ سرخی چھٹتی گئی. آج جو آپ یہ آسمان کے چاروں طرف شام کے وقت میں سرخی دیکھتے ہیں، یہ وہی سرخی ہے جو امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں، امام حسین شہید ہونے کے بعد میں آسمان سرخ ہوا تھا. اس سے پہلے آسمان میں سرخی موجود نہیں تھی. اس سے پہلے آسمان کبھی سرخ نہیں تھا، نہ شام کے وقت میں نہ صبح کے وقت میں. اس کے بعد میں یہ آسمان جو آپ لالی دیکھتے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اے لوگوں سن لو، تم تو 12 مہینے میں 1 مہینہ جب آتا ہے، محرم کی تاریخ لگتی ہے، تو تب تم امام حسین کا ذکر کرتے ہو. لیکن یہ ہمیں سرخ ہو کر، ہر دن سرخ ہو کر آسمان ہمیں بتاتا ہے کہ میں ہر دن امام حسین کا ذکر کرتا ہوں، بے شک. سبحان اللہ. امام حسین کا ذکر کرتا ہوں. یہ آسمان ہمیں بتاتا ہے. اس کے بعد جب قافلہ دمشق جانے کے لیے روانہ ہوا، بہت ساری باتیں لیکن میں آخری پہلو پہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب دمشق کے لیے قافلے کو روانہ کیا گیا تو کیا ہوتا ہے، حضرت زین العابدین سوار ہیں اونٹ پر. اس کے بعد میں ساری خاتونوں کو سوار کیا گیا. بیمار زین العابدین نے ندا لگائی، آواز لگائی، زینب یہ دیکھ لو کوئی قافلے میں رہ تو نہیں گیا ہے. سب لوگ سوار ہو گئے. حضرت زینب نے آواز لگائی، اینا فلا اینا فلا اینا فلا. آواز لگاتی گئی، آخر میں آواز لگائی، اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہے، سکینہ کدھر ہے، سکینہ کہاں ہے. آپ نے آواز لگائی لیکن جواب نہیں آیا. ہر انسان نے جواب دیا، لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں. لیکن جب سکینہ کی آواز لگائی گئی، اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس کے بعد حضرت زینب نے پھر آواز لگائی، اینا انت سکینہ، سکینہ کہاں ہے، سکینہ تم کہاں ہو. جب آواز نہ آئی تو زینب نے قافلے کو روک دیا. رک جاؤ قافلے والے، رک جاؤ، میری بیٹی سکینہ موجود نہیں ہے، اس کی آواز نہیں آتی ہے. آپ اتری سواری سے. اس کے بعد آپ پیچھے واپس آتی ہیں. آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، بے ہوش پڑی ہوئی ہے. یہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی یہ بتا دوں میں آپ کو. جس اونٹ پر حضرت سکینہ کو سوار کیا گیا تھا، جو اونٹ چلا رہا تھا، امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا. سکینہ اونٹ پر سوار تھی. جب اپنے بابا جان کے سر مبارک کو سکینہ دیکھتی تھی، آپ کی چیخ نکل جاتی تھی، آپ رو پڑتی تھی. یہ اونٹ چلانے والا حضرت سکینہ کو ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا کہ اے بچی چپ جا، چیخ مت. پھر آپ کی نظر امام حسین کے اپنے بابا جان کے سر مبارک پر پڑتی تھی، پھر چیخ نکل جاتی تھی. اسی طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ چیخ ماری. چوتھی مرتبہ جب آپ کی چیخ نکلی، اس اونٹ چلانے والے نے آپ کا بازو پکڑ کر اتنی تیزی سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ آپ اونٹ سے نیچے گر جاتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں. ظالموں کو اتنا بھی ترس نہ آیا، اتنا بھی جو ہے رحم نہیں آیا کہ ننھی سکینہ اونٹ سے گر گئی. اس کے بعد بھی اس نے اونٹ کو اٹھا کر جو ہے سوار نہیں کیا، وہیں پر چھوڑ کر آگے چلنے لگا. حضرت زینب نے جب دیکھا بے ہوش پڑی ہے حضرت سکینہ، وہ سکینہ جو بابا جان کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، امام حسین کے سینے پر آپ سوتی تھی، بابا جان لوریاں سناتے تھے تب جا کر نیند آتی تھی، امام حسین کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. وہی ننھی سکینہ جن کی عمر جو ہے 5 سے 6 یا 6 سے 7 بتائی جاتی ہے. اتنی عمر کا بچہ کہیں کتنا ہوش رکھتا ہے، کتنی خبر رکھتا ہے، کتنی عقل رکھتا ہے. اس کے بعد جب حضرت زینب نے دیکھا، زینب دیکھتی ہیں بے ہوش پڑی ہے، ایک خاتون کی گود میں ہے، ایک خاتون اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں حضرت سکینہ کو. آپ نے کہا اے خاتون تم کون ہو؟ ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا تو کوئی مددگار نہیں، ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. تم کون ہو جو میری بچی کا اتنا خیال رکھ رہی ہو، میری بچی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہو؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ جب حضرت زینب نے اتنا کہا، اس خاتون نے اپنے پردے کو ہٹایا، اپنے نقاب کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد جب حضرت زینب نے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ کوئی اور خاتون نہیں تھی، کوئی ایرا غیرہ نہیں تھی،
بلکہ حضرت زینب کی ماں حضرت فاطمہ تو زہرا تھی، حضرت فاطمہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹی زینب سنو، یہ میری بیٹی جو ہے نا سکینہ، میرے بیٹے کی بیٹی یعنی میری پوتی جو ہے، اس کو بابا جان کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا بے ہوش پڑی ہے، میں چلی آئی اس کی مدد کے لیے، میں چلی آئی اس کے پاس چلی آئی، یہ حضرت سکینہ تھی۔ اس کے بعد قافلہ چلتا ہے، چلتا چلتا پہنچ جاتا ہے ایک جنگل میں پہنچا، وہاں پر دیکھا ایک چرچ ہے، چرچ میں جانے کے بعد دیکھا اس کا پادری سامنے کھڑا ہے۔ اس قافلے نے رکنے کی اجازت مانگی کہ ہم ایک رات یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ پادری نے کہا بالکل ٹھہر سکتے ہو، لیکن یہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے ہتکڑیاں پہنائی ہے، جن کو تم نے زنجیروں سے جکڑا ہے، جن کو تم نے بیڑیاں پہنائی ہے، جن کے سر تمہارے نیزوں پر ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پادری نے جب اتنا سوال کیا ان لوگوں نے کہا یہ نواسہ رسول ہیں، امام حسین ہیں، یہ ان کے خاندان کی خاتونیں ہیں، یہ ان کے گھر کی عورتیں ہیں۔ اس کے بعد جب پادری نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہتا ہے تم کتنے ظالم ہو، کتنے ستمگر ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا، اسی خاندان کو تم نے قیدی بنا لیا۔ تم سے بڑا ظالم میں نے نہیں دیکھا، تم سے بڑا ستمگر میں نے نہیں دیکھا، تم سے بڑا بے رحم میں نے نہیں دیکھا۔ پادری نے کہا اچھا اتنا کر لو، اگر ایک رات کے لیے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ایک رات کے لیے تم انہیں جو ہے میرے چرچ میں چھوڑ دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے جو ہے کہہ دیا، ان لوگوں نے کیوں کہا؟ پادری نے کہا 10,000 درہم دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو جو ہے یہ لوگ مجھے میرے حوالے کر دینا، امام حسین کا سر مبارک مجھے دے دینا۔ پادری نے جب اتنا کہا 10,000 درہم کی بات ہوئی، 10,000 درہم کی بات ہوئی تو پادری نے 10,000 درہم دیے، انہوں نے قافلے کو حوالے کر دیا۔ امام حسین کا قافلہ ہے، بیمار زین العابدین ہے، سارے لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے اس پادری نے کیا کیا اس قافلے کے ساتھ میں، اہل بیت کے ساتھ میں ان کی خوب خاطرداری کی، اچھے کمرے میں ان کو بٹھایا، ان کے لیے کھانا پیش کیا، ان کے لیے پانی پیش کیا۔ امام زین العابدین کے سامنے پانی کا پیالہ آیا۔ اس کے بعد میں امام زین العابدین نے جب پانی کا پیالہ دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، سسکیاں بند گئیں، آپ نے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا۔ امام حسین کا سر مبارک پادری کے ہاتھوں میں ہے، اپنے مقدس کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد میں ایک اونچی جگہ پر رکھا امام حسین کے سر مبارک کو، رکھنے کے بعد میں کیسے امام حسین زندہ ہے، بس یہ آخری بات کیسے زندہ ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کی، یہاں دین کی تبلیغ کی، یہاں دین کی تبلیغ کی چرچ کے اندر، وہاں پر کوفے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے اور چرچ کے اندر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب پادری نے سر مبارک کو دھویا، اس کے بعد میں خوشبو لگائی، سامنے بیٹھ گیا، رو رہا ہے، زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ رات گزر گئی، تیسرا پہر آ گیا، جب دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا دیکھتا ہے یہی پادری امام حسین کے سر مبارک پر جو ہے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جب اس کی دل کی دنیا بدلی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے چرچ کے اندر دین کی تبلیغ کی، ایک پادری کو مسلمان کیا، یہ امام حسین کی زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ امام حسین قتل ہونے کے بعد میں، شہید ہونے کے بعد میں بھی زندہ ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ امام حسین ہے۔ امام حسین کا مقام ہم کیا سمجھیں گے، امام حسین کا مرتبہ کیا سمجھ پائیں گے؟ میرے پیارے، جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔